علیفہ رفعت کی کہانی۔ کلب میں ایک اور شام۔ انگریزی سے ترجمہ اجمل کمال۔ وہ اضطراب کے عالم میں اپنے شوہر کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی، یہ پیش گوئی کرنے سے قاصر کہ اس کے واپس آنے کے بعد ان دونوں میں کیا معاملہ پیش آئے گا۔ وسیع و عریض چوبی دالان میں جو دریا کے کنارے پر پھیلا ہوا تھا اور جس کے ستون کنارے کی زمین میں گڑے ہوئے تھے، جن کے گرد گھاس پھوس اگ آئی تھی، وہ جھولا کرسی میں بیٹھی اپنے جسم کو آگے پیچھے حرکت دے رہی تھی۔ گویا اپنے اندیشوں کو جھٹکنے کے لیے اس نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیریں۔ باغ کے کٹہرے تک پھیلے ہوئے یوکلپٹس کے پیڑوں کے ہیولے اس کی نظر کے سامنے ہوا میں لہرا رہے تھے اور ان کی اونچی شاخوں پر بیٹھے ہوئے سفید پرندے اس کی باریک پتیوں کے درمیان بڑے بڑے سفید پھولوں جیسے لگ رہے تھے۔ مشرقی پہاڑیوں کے پیچھے سے پتلا سا چاند طلوع ہوا اور اس کی مدھم روشنی میں جو دریا پار منفلوط کے مکانوں سے آتی ہوئی روشنی میں گھل مل گئی تھی۔ دریا کی دھیمی سانسیں لیتی ہوئی سطح جھلملانے لگی۔ شہر کے آخری سرے پر واقع کلب کے باغ میں پیڑوں پر لگے ہوئے رنگین قمقمے ارد گرد کے تاریک پس منظر میں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اسی عمارت میں کہیں اس کا شوہر اس وقت غالباً شطرنج کی بازی میں محو بیٹھا تھا۔ یہ صرف چند سال پہلے کی بات تھی جب اس نے اپنے باپ کے گھر میں اس شخص کو پہلی بار دیکھا تھا اور اس کی نظر سے نظر ملائی تھی جو اس کے حسن کو تول کر گویا دام لگانے سے پہلے اس کی ارزش کا اندازہ لگا رہی تھی۔ جب اس نے ان جاپانی پیالوں میں جو اہم مہمانوں کی تواضع کے واسطے الماری میں مقفل رکھی جاتی تھیں اسے قہوہ پیش کیا تو اس کی نگاہوں کو اپنے بدن پر محسوس کیا تھا۔ اس کی ماں نے یہ پیالیاں چاندی کے کام والی کشتی میں بے حد نفیس کڑھائی کی پوشش بچھا کر اپنے ہاتھ سے سجائی تھیں۔ جب دونوں مرد قہوہ ختم کر چکے تو اس کے باپ نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا تھا اور اسے بیٹھنے کو کہا تھا، اور وہ ان کے سامنے والے صوفے پر گھٹنوں کو اپنے لباس کے دامن سے ڈھانپ کر بیٹھ گئی تھی اور چور نظروں سے اس شخص کو دیکھتی رہی تھی جو شاید اسے اپنی بیوی کے طور پر منتخب کرنے والا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ دراز قد جسم کا مضبوط اور کلین شیو تھا۔ اس کا انگلش ٹویڈ کا عمدہ سلا ہوا کوٹ، ریشمی قمیص اور طلائی کفلنگ خاص طور پر اس کی نظر میں آئے۔ جب اس نے جواباً اسے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو اپنے چہرے پر سرخی دوڑتی ہوئی محسوس کی۔ پھر وہ اس کے باپ کی طرف مڑا اور اپنا سنہری سگریٹ کیس نکال کر اسے سگریٹ پیش کیا۔ اس کی کیا ضرورت ہے جناب، یہ کہہ کر اس کے باپ نے احتراماً اپنا بایاں ہاتھ سینے پر رکھا اور کپکپاتی ہوئی انگلیوں سے ایک سگریٹ لے لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ماچس تلاش کر پائے عبود بے اپنا لائٹر نکال چکا تھا۔ نہیں جناب، پہلے آپ، اس کا باپ شرمندہ ہو کر بولا۔ وہ بیک وقت اس شخص کے دنیاوی خود اعتمادی کے انداز سے مسحور اور اپنے باپ کے بے ڈھنگے پن پر محجوب تھی۔ اس کے باپ کا سگریٹ سلگانے کے بعد عبود بے نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی، ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور اپنے لیے سگریٹ نکالا۔ اسے اپنے ہونٹوں کے کونے میں دبا کر سلگانے سے پہلے اس نے سگریٹ کے سرے کو کیس کے ڈھکنے پر آہستہ سے دو ایک بار ٹھونکا، پھر منہ سے دھوئیں کے چھلے برآمد کیے جو کمرے کی ہوا میں ایک دوسرے کا تعاقب کرنے لگے۔ یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے میرے بیٹے، اس کا باپ مسکرا کر پہلے عبود بے کی اور پھر اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جس پر عبود بے نے بھی اس پر نظر ڈالی اور پوچھا، اور حسین دوشیزہ ابھی ثانوی اسکول میں ہے؟ اس نے انکسار سے سر جھکا لیا تھا اور اس کے باپ نے جواب دیا تھا، آج کے بعد یہ گھر پر رہ کر خود کو آپ کے ساتھ پرمسرت زندگی گزارنے کے لیے تیار کرے گی انشاءاللہ۔ اور وہ اپنے باپ کی آنکھ کے اشارے پر اٹھ کر باورچی خانے میں اپنی ماں کے پاس چلی گئی تھی۔ تمہاری خوش نصیبی ہے، اس کی ماں نے اسے بتایا تھا، ایسا بر کہاں ملتا ہے، کوئی بھی لڑکی اسے پا کر خوش ہوگی۔ عمر 40 سال بھی نہیں ہے اور آپ پاشی کا انسپکٹر ہے، اچھی تنخواہ ہے اور جہاں تعیناتی ہوتی ہے وہاں رہنے کے لیے فرنیچر سمیت سرکاری مکان ملتا ہے۔ اس سے ہم مکان دینے کے خرچ سے بھی بچ جائیں گے اور ہمارے جو حالات ہیں وہ تمہیں معلوم ہی ہیں، اور یہ اسکندریہ میں اس کے ذاتی مکان کے علاوہ ہے جہاں تم چھٹیاں گزارا کرو گی۔ سمیہ کو اس بات پر تعجب تھا کہ ایسا شاندار بر اس کے دروازے پر کیسے چلا آیا۔ اسے کس نے بتایا کہ اپیل کورٹ کے ایک معمولی کلرک محمود برکات کے ہاں ایک خوبصورت اور خوبصیرت بیٹی ہے؟
پھر دن قاہرہ کی دکانوں کے چکر کاٹنے اور آنے والی پرآسائش زندگی کے لیے لباسوں کے انتخاب میں گزرنے لگے۔ یہ سب اس طرح ممکن ہوا کہ اس کے باپ نے اپنی سرکاری پینشن میں سے کچھ رقم قرض لے لی۔ دوسری طرف عبود بے کبھی اس کے گھر تحفے کے بغیر نہ آیا۔ شادی سے چند روز پہلے اس کی سالگرہ پر وہ شارع قصر النیل کی ایک مشہور دکان کے نام سے مزین مخملی ڈبے میں اس کے لیے زمرد کی انگوٹھی لایا۔ عروس کی رات کو اس کی کلائی پر ہیرے کا دست بند باندھتے ہوئے اس نے یاد دہانی کرائی کہ اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی ہے جسے ترقی کی راہ پر بہت آگے جانا ہے، اور یہ کہ زندگی کی اہم ترین چیزوں میں سے ایک چیز دوسروں خصوصاً ہم رتبہ اور اعلیٰ تر لوگوں کی رائے ہے۔ اگرچہ اس کا سن ابھی بہت کم ہے، پھر بھی اسے مناسب اور پروقار انداز اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لوگوں سے کہنا کہ تمہارا تعلق مشہور برکات خاندان سے ہے اور تمہارے والد جج تھے، یہ کہہ کر اس نے قریب آ کر اس کے گالوں کو باپ کی سی شفقت اور ملائمت سے تھپ تھپایا تھا۔ یہ اس کا مخصوص انداز تھا جسے وہ ان دونوں کی مشترک زندگی کے آنے والے دنوں میں بارہا دہرانے والا تھا۔ کل شام وہ بیئر کی بوتل کے اثر سے کچھ مدہوش سی کلب سے لوٹی تھی جو اسے کسی کی سالگرہ کی خوشی میں پینی پڑی تھی۔ اس کا شوہر اس کی کیفیت کا اندازہ کر کے اسے جلد ہی گھر لے آیا تھا۔ اس نے کپڑے اتار کر نائٹ گاؤن پہن لیا تھا اور زیور سنگھار میز پر پڑے چھوڑ کر بستر پر گرتے ہی گہری نیند سو گئی تھی۔ اگلی صبح وہ دن چڑھے تک سوتی رہی تھی، پھر جاگنے پر اس نے معمول کے مطابق گھنٹی بجا کر اپنے لیے ناشتہ طلب کیا تھا۔ ناشتے کے بعد زیوروں کو لکڑی اور سیپی کے بنے ہوئے ڈبوں میں رکھتے ہوئے اسے احساس ہوا تھا کہ اس کی زمرد کی انگوٹھی غائب ہے۔ کیا انگوٹھی کلب میں اس کی انگلی سے گر پڑی یا واپسی پر کار میں؟ نہیں، اسے رات کو سونے سے پہلے انگوٹھی اتارنا اچھی طرح یاد تھا۔ اسے یاد تھا کہ ہمیشہ کی طرح اسے انگوٹھی اتارنے میں دقت ہوئی تھی۔ اس نے بستر کی چادریں اتار دیں، گدے کو الٹ دیا، تکیہ غلافوں کو جھاڑا، گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل مسہری کے نیچے گھس کر دیکھا۔ پھر اسے سرہانے کی میز پر ناشتے کی کشتی دکھائی دی اور اس کے ساتھ ہی اس نوعمر ملازمہ کا خیال آیا جو اسے لے کر صبح کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اسے کشتی کے رکھے جانے کی جھنکار، پردوں کا کھولا جانا اور کشتی کا پھر اٹھا کر سرہانے کی میز پر رکھا جانا یاد آیا۔ کمرے میں اس ملازمہ کے سوا کوئی داخل نہیں ہوا تھا۔ کیا اسے اس کو بلا کر پوچھ گچھ کرنی چاہیے؟ بالآخر اسپرن کی 2 گولیاں کھا کر اس نے شوہر کے کام پر سے واپس آنے تک کچھ نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جیسے ہی وہ دفتر سے لوٹا تھا اس نے سارا قصہ کہہ سنایا تھا اور اس نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنے برابر میں بٹھا لیا تھا۔ چلو اب سکون سے مجھے پورا واقعہ تفصیل سے سناؤ۔ اس نے پوری بات اس بار زیادہ تفصیل کے ساتھ دہرائی تھی۔ تم نے اسے تلاش کیا، ہر جگہ، خوابگاہ اور غسل خانے کے کونے کونے میں، ہر ممکن اور غیر ممکن جگہ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رات کو سونے سے پہلے میں نے انگوٹھی اتاری تھی۔ گزشتہ رات کا خیال آنے پر وہ مسکرا اٹھا، پھر بولا، جازیہ کے ناشتہ لانے کے بعد سے کوئی کمرے میں آیا؟ کوئی نہیں۔ میں نے جازیہ کو آج کمرے کی صفائی کرنے سے بھی منع کر دیا۔ تم نے اس سے ذکر تو نہیں کیا؟ نہیں، میں نے سوچا کہ معاملہ آپ پر چھوڑ دوں۔ بہت اچھا کیا۔ اب جا کر اس سے کہو کہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسے کچھ بتانا مت، لیکن جب میں اس سے بات کروں تو یہیں موجود رہنا۔ 5 منٹ بعد نوعمر جازیہ، جسے انہوں نے حال ہی میں ملازم رکھا تھا، اپنی مالکن کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ سمیہ گزر کر کمرے کے کونے میں چلی گئی اور جازیہ سینے پر ہاتھ باندھے آنکھیں جھکائے عبود بے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ حضور، انگوٹھی کہاں ہے؟ کون سی انگوٹھی حضور؟ اداکاری مت کرو، جیسے تمہیں پتہ ہی نہیں۔ سبز نگینے والی انگوٹھی۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ انگوٹھی چپ چاپ واپس کر دو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اگر میں نے دیکھی بھی ہو تو اللہ کرے میری آنکھیں پھوٹ جائیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اچانک اس کے منہ پر ایک زور کا تماچا رسید کیا۔ لڑکی تیورا کر پیچھے کو ہوئی۔ اس نے ہاتھ گال پر رکھ لیا، پھر اس نے دوبارہ سینے پر ہاتھ باندھ لیے اور عبود بے کے سوالوں کے جواب میں کچھ نہ کہا۔ آخر وہ بولا، تمہارے پاس صرف 15 سیکنڈ ہیں، بتا دو کہ تم نے انگوٹھی کہاں چھپائی ہے، ورنہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اس نے گھڑی دیکھنے کے لیے اپنی کلائی اٹھائی تو لڑکی ڈر کر پیچھے کو ہٹی، مگر اس کی خاموشی قائم رہی۔ جب وہ ٹیلی فون کی طرف بڑھا تو سمیہ نے سر اٹھا کر دیکھا کہ لڑکی کے گال آنسوؤں سے تر ہیں۔ عبود بے نے سپرنٹینڈنٹ پولیس کا نمبر ملایا اور اسے مختصراً پوری بات بتائی۔ ظاہر ہے میرے پاس ثبوت تو کوئی نہیں ہے، لیکن صبح سے
اور کسی نے کمرے میں قدم نہیں رکھا، اس لیے ضرور اسی نے لی ہوگی۔ بہرحال میں نے معاملہ آپ کے دانشمند ہاتھوں کو سونپ دیا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کے آدمیوں کے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک دن بعد آج تیسرے پہر وہ سنگھار میز کے سامنے بیٹھی اپنے زیوروں کو ڈبے میں ترتیب سے رکھ رہی تھی کہ ایک بندہ اس کے ہاتھ سے پھسل کر فرش پر گر پڑا۔ جب وہ اسے اٹھانے کو جھکی تو اسے زمرد کی انگوٹھی سنگھار میز اور دیوار کے بیچ میں اٹکی ہوئی دکھائی دی۔ اس لمحے سے اب تک وہ ایک اضطراب کے عالم میں بیٹھی اپنے شوہر کے کلب سے لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک بار تو اسے یہ ترغیب بھی ہوئی کہ دریا کے کنارے جا کر انگوٹھی کو پانی میں اچھال دے تاکہ اس ناخوشگواری سے بچ سکے جو آنے والی تھی۔ مکان کے گرد گھوم کر گیراج میں آتی ہوئی گاڑی کے ٹائروں کی آواز سن کر اس نے انگوٹھی جلدی سے اپنی انگلی میں چڑھا لی۔ جیسے ہی وہ داخل ہوا اس نے کھڑے ہو کر اسے انگوٹھی دکھانے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا، جلدی جلدی کہنے کے لیے موزوں الفاظ تلاش کرتے ہوئے اور پھر بھی جانتے ہوئے کہ وہ بے ڈھنگے پن سے بات کر رہی ہے۔ اس نے اس غیر معمولی اتفاق کی وضاحت کی کہ کس طرح بندے کے فرش پر گرنے کی وجہ سے اسے انگوٹھی دکھائی دے گئی اور کس طرح اسے خیال آیا تھا کہ کلب میں ٹیلی فون کر کے اسے خوشخبری سنائے، مگر اس نے شوہر کی چڑھی ہوئی تیوری کو دیکھ کر اپنی بات بیچ میں ہی روک دی اور جلدی سے کہا، مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہوا کیسے، اب کیا کریں گے؟ اس نے گویا حیرت کے انداز میں کندھے اچکائے۔ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو جانے من؟ ظاہر ہے کچھ بھی نہیں کریں گے، لیکن وہ اس بیچاری لڑکی کی پٹائی کر رہے ہوں گے۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ وہ اعتراف کرائے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ کسی اجلت کے بغیر وہ یوں بیٹھ گیا جیسے معاملے کے اس نئے پہلو پر غور کر رہا ہو۔ اپنا سگریٹ کیس نکال کر اس نے اپنے مخصوص انداز میں سگریٹ کو اس کے ڈھکنے پر ٹھوکا، زبان پھیر کر ہونٹ تر کیے، سگریٹ کو ہونٹوں میں دبایا اور سلگایا۔ دھوئیں کے چھلے ٹھہری ہوئی ہوا میں تیرنے لگے اور وہ اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، بہرحال اب وہ اور کتنی دیر اسے وہاں رکھ سکتے ہیں؟ اگر وہ اعتراف نہ کرے یا کوئی شہادت نہ ملے تو اسے 48 گھنٹوں سے زیادہ تو رکھا نہیں جا سکتا۔ تھوڑی دیر اور وہاں رہ لینے سے اسے موت نہیں آ جائے گی۔ اب تک سارا شہر جان چکا ہے کہ انگوٹھی ملازمہ نے چرائی ہے، یا تم مجھ سے یہ توقع رکھتی ہو کہ جا کر سب لوگوں کو بتاؤں کہ بیگم صاحبہ بیئر کے 2 گھونٹ پی کر ایسی مدہوش ہو گئی تھیں کہ انگوٹھی خود بخود ان کی انگلی سے اتر کر سنگھار میں اس کے پیچھے جا چھپی؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ میں جانتی ہوں کہ بات ذرا شرمندگی کی ہے، مگر ذرا شرمندگی کی انتہائی مضحکہ خیز بات ہے۔ سنو، اب سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ تم یہ انگوٹھی مجھے دے دو اور میں جب اگلی بار قاہرہ جاؤں تو اسے بیچ کر اس کی جگہ کچھ اور لے آؤں، ورنہ سارے شہر میں ہمارا مذاق بن جائے گا۔ ابود بے نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور اس نے خود کو انگوٹھی اتار کر اس پھیلی ہوئی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے پایا۔ وہ احتیاط کر رہی تھی کہ ان کی نظریں نہ ملنے پائیں۔ ایک لمحے کو اس میں احتجاج کی لہر سی اٹھی، بلکہ اس نے کچھ لفظ بھی منہ سے نکالے، مگر میں کہتی ہوں ہمیں۔ انگوٹھی جیب میں رکھتے ہوئے وہ اس پر جھکا اور دونوں ہاتھوں سے اس کے گال نرمی سے تھپ تھپائے۔ وہ اس انداز کی عرصے سے عادی ہو چکی تھی۔ اسے اس سے تحفظ کے جاری رہنے کی تسلی ہوتی تھی۔ اسے احساس ہوتا تھا کہ اس آدمی نے جو اس کا شوہر ہے اور اس کے بچے کا باپ ہے، اس کی زندگی میں اس کے باپ کی جگہ لے لی ہے، جو گویا اپنی ذمہ داری ایک موزوں شخص کو سونپنے کے اطمینان میں شادی کے کچھ ہی دنوں بعد چل بسا تھا۔ یہ لمس اسے لفظوں سے کہیں زیادہ بلاغت سے یہ احساس دلاتا تھا کہ یہ شخص مرد ہے اور وہ عورت۔ اس شخص کا منصب ذمہ داریاں اٹھانا اور فیصلے کرنا ہے اور اس کا کام صرف خوبصورت، مسرور اور بے فکر رہنا ہے، مگر اب ان دونوں کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی میں پہلی بار اسے یہ لمس اپنے چہرے پر ایک تمانچے کی طرح لگا۔ جو ہی اس کے ہاتھ ہٹے، سمیہ کا پورا بدن ایک بے اختیار لرزے کی زد میں آ گیا۔ اس خوف سے کہ کہیں اسے پتہ نہ چل جائے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سنبھل کر چلتی ہوئی بڑی کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس نے پیشانی آرام دہ سرد سطح سے ٹکا لی اور کئی سیکنڈ تک آنکھیں بند رکھیں۔ جب اس نے آنکھیں دوبارہ کھولیں تو دیکھا کہ دریا کے دوسرے کنارے پر پیڑوں پر لگی ہوئی قہوہ خانے کی بتیاں روشن ہو چکی ہیں اور ان کے نیچے لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں اور ایک ویٹر میزوں کے درمیان آ جا رہا ہے۔ ایک گزرتی ہوئی کشتی کے تاریک ہیولے نے ذرا دیر کے لیے قہوہ خانے کے منظر کو ڈھانپ لیا۔ اس کے سامنے والے حصے میں نصب لیمپ کی روشنی میں اس نے کشتی کو نیل کی سطح پر تیرتے نیلوفر کے بے جڑ کے پھولوں سے بنے ہوئے کئی جزیروں کو کاٹ کر آگے بڑھتے دیکھا، جنہیں لہریں اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہیں۔ اچانک اسے اپنے برابر میں اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب تک میں گاڑی باہر نکالوں، کیوں نہ تم جلدی سے جا کر تیار ہو جاؤ؟ آج ہوا گرم ہے، رات کا کھانا کلب میں کھایا جائے۔
क्यों नहीं, जैसा आप कहें। जब वो खिड़की के पास से मुड़ी तो मुस्कुराने लगी थी।